علماء فرماتے ہیں کہ صلات کا معنی دعا بھی ہوتا ہے، اس کا معنی نماز بھی ہوتا ہے، اور اس کا جو معنی ہے وہ رحمت کی طلب بھی ہوتا ہے۔ نسبت کے اعتبار سے اس کے معنی جو ہیں ان کے اندر تبدیلی آتی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا ہے، وصلی علیہم، اے حبیب آپ اپنے دیوانوں کے لیے میری بارگاہ میں دعا مانگا کریں۔ انا صلاتک سکن لہم، بے شک جو آپ ان کے لیے میری بارگاہ میں دعا طلب کرتے ہیں تو فرمایا کہ میں خدا جو ہوں آپ کے ماننے والوں کو سکون عطا فرما دیتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے جو ہے اہل ایمان کو سکون حاصل ہوتا ہے، تسکین ملتی ہے۔ در حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی حاضری سے انسان کی دعاؤں کا استجاب ہوتا ہے، اس کی دعائیں جو ہیں وہ قبول ہو جاتی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے کہ جس دعا کی ابتدا میں اور جس دعا کے اختتام پہ میری ذات پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے وہ دعا رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے۔ جن دعاؤں کے ابتدا میں بھی اور جن دعاؤں کے اختتام پہ رب سے طلب کرتے وقت درود و سلام پڑھا جاتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس دعا کو میرے رب کی بارگاہ میں پہنچا دیا جاتا ہے، خدا اس دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ ہم دعا خدا سے طلب کرتے ہیں، دعا رب سے مانگی جاتی ہے۔ رب کائنات نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارا کرو میں تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اب ہمارے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم رب کی جو پکار ہے، رب کو جو ہے وہ بلانا جو ہے اس کو سماعت کر سکیں، لیکن خدا کی بارگاہ میں جو بھی مانگا جاتا ہے خدا اس کو سنتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔ آپ نے عرف عام یہ بات سنی ہوگی کہ لوگ بڑا جو ہے وہ جملہ بول دیتے ہیں العیاذ باللہ، وہ جملہ اس طرح کا ہے کلمہ کفر نباشد کہ خدا ہماری نہیں سنتا۔ یہ جملہ از خود جو ہے یہ سرے سے ہی ناجائز ہے۔ خدا اتنا قریب سے سنتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، میرا آقا فرماتے ہیں کہ رات کی اندھیرا ہو، اندھیرے کے اندر غار کے اندر جو چلنے والا ایک جو ہے وہ پتھر ہے اور اس پتھر کے اوپر ایک چیونٹی رینگتی ہے، میرا آقا فرماتے ہیں کہ وہ ایسے رینگ رہی ہوتی ہے کہ جیسے سیاہ رنگ کی چیونٹی ہے وہ رینگتی ہے۔ میرا آقا فرماتے ہیں کوئی اس کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ رب کائنات کی ذات کے سامنے وہ ایسے ہے کہ جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ خدا کی نگاہوں کے سامنے ہر چیز ہے، خدا اپنے بندوں کے لب سے نکلنے والی ہر پکار کو سنتا ہے، لیکن بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی تخفیف کر دی جاتی ہے، بندے کے حق میں وہ بہتر نہیں ہوتا، لیکن خدا جانتا ہے، اس لیے کہ خدا اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے۔ ہم جو طلب کرتے ہیں بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، ہم طلب کر رہے ہوتے ہیں مالک مجھے وہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے، لیکن خدا تو جانتا ہے نا کہ میرے بندے کے حق میں کیا بہتر ہے۔ فرمایا ادعونی، مجھے پکارا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ دعائیں ہم رب کی بارگاہ میں مانگتے ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر اپنی دعاؤں کو مقبول کرنا ہے تو دعا کے شروع میں بھی اور دعا کے آخر میں بھی میری ذات پر درود و سلام پڑھا کرو۔ دعائیں مقام استجاب کو اس وقت پہنچتی ہیں، اب میں پھر رک کر بات کرنے لگا ہوں، پکارا خدا کو جاتا ہے، دعا رب کی بارگاہ میں ہے، لیکن اس دعا کے اندر حسن تب پیدا ہوتا ہے جب آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ دوسرے مقام پہ رب کائنات نے کیا ارشاد فرمایا؟ خدا فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، حبیب جب آپ کی بارگاہ میں میرے بندے آ کر سوال کرتے ہیں کہ خدا کہاں ہے تو آپ فرما دینا کہ خدا بڑا ہی قریب ہے۔ اب خدا کتنا قریب ہے؟ فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اپنے بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ خدا اپنے بندے کے اتنے قریب ہے، اتنی نزدیکی ہے بندے کی اور خدا کی، اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ رات کو کبھی ایک مرتبہ اللہ کہہ کر یاد کریں، رب کائنات کو پکار کر دیکھیں۔ جس جو ہے انسان جب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ مشکلات میں دنس جاتا ہے اور پھنس جاتا ہے، جب مشکل سے نکلنے کا حل کوئی نہیں نہ ملتا، پھر انسان رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے۔ تفاسیر میں یہ بات موجود ہے، ایک دن فرعون کے پاس آ کر کے لوگوں نے کہا کہ بارش نہیں برس رہی، تو کہتے ہیں کہ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں تو بارش کیوں نہیں برساتا؟
اس وقت جو ہے فرعون نے سمجھا میں حقیقی رب تو نہیں ہوں نا، حقیقی رب تو اللہ ہے، حقیقی رب تو وہ ہے جس نے کائنات کو بنایا ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے۔ اس نے اس بارگاہ کے اندر اپنے سر کو جھکا دیا، رب کی بارگاہ کے اندر سر کو رکھا، عرض کرتا ہے مالک میں جانتا ہوں کہ میرے پلے کچھ نہیں ہے، اب میرا جو ہے وہ بید کھل جانا ہے اگر صبح جو ہے وہ بارش نہیں برستی۔ تو جب وہ رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے تو رب کائنات نے اعلان کیا اے میرے فرشتے صبح تو نے بارش کو برسانا ہے۔ عرض کی مالک وہ تو تجھے ماننے والا بھی نہیں ہے۔ فرمایا نہیں مانتا تو کیا کیا جائے، لیکن رات کو اس نے میری بارگاہ میں آنکھیں جھکا کر کے گڑ گڑا دیا تھا۔ فرمایا اس کا گڑ گڑانا دیکھ کر میں نے اس کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ ایک کافر جو ہے جو رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے رب اس کو جو ہے وہ عطا کر دیتا ہے۔ ہم نے تو مدینے کے تاجدار کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہمارے دل کے اندر تو آقا کی محبت ہے، ہماری دعائیں کیسے قبول نہیں ہو سکتی؟ تو ذات ذی وقار یہ بات آپ کو میں اس لیے بتا رہا تھا کہ ہمیں اپنے رب کو پکارنا ہوگا، لیکن ہمارے پکارنے کے اندر فرق ہے۔ ہماری دعائیں کبھی کبھی جو ہیں وہ زمین آسمان کے درمیان لٹکتی رہتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے پیٹ کے اندر جو رزق ہے وہ حلال کا داخل کریں۔ آقا فرماتے ہیں کہ ہاتھ یہاں پہ ہوں گے اور تمہارے اپنے چہرے کی طرف ابھی لوٹیں گے نہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ تیری لبوں سے نکلنے والی دعا کو رب قبول فرما دے گا۔ شاہبتھا علیہ تحیۃ والثنا، مدینے کے تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں ابھی میں بچپن میں تھا، ایک دن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پہنچا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیت الخلاء کے اندر تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رفع حاجت کے لیے جب اندر تشریف فرماتے ہیں، اب میں یہاں پہ رک کے بات کرنے لگا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے معمولات کے اندر رفع حاجت کا وہ طریقہ نہیں تھا جو عام انسان کا ہے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب حضور بیت الخلاء سے باہر نکلتے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کبھی بھی جو ہے میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جسم سے جدا ہونے والے جو معمولات ہیں ان کو میں نے نہیں دیکھا، بلکہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے ماں سوائے بیت الخلاء سے خوشبو کے علاوہ کچھ کبھی محسوس ہوا ہی نہیں تھا۔ بلکہ ایک صحابی کی سنیں، حضرت مالک بن سنان فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے جو ہے حضور کا تعاقب کرتے کرتے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے چھپ جاتا ہوں۔ حضور رفع حاجت فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں سے اٹھے، حضرت مالک بن سنان فرماتے ہیں میرے جی میں آیا کہ میں وہ مٹی کا ڈیلا اور اس کی زیارت کروں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر سے جو ہے جو باہر نکلتا ہے۔ یاد رکھیے گا ہم جو چیز اپنے جسم سے خارج کرتے ہیں وہ غلیظ ہو کر نکلتی ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم چونکہ نور ہے، حضور کے جسم سے جو مس ہونے والی، حضور کے جسم سے جو خارج ہونے والی ہر چیز ہے خدا اس کو نور میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ حضرت مالک بن سنان حضور کے دیوانے ہیں، حضور سے پیار کرنے والے ہیں۔ ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام میدان احد کے اندر تھے، حضور کے دندان مبارک کے اوپر جب کافر کی طرف سے جو ہے وہ پتھر لگتا ہے، خود کی جو ہے لوہے کی جو آپ نے ٹوپی مبارک پہنی تھی اس کی جو ایک جو ہے وہ سوراخ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دانت مبارک کے ساتھ مس ہوتی ہے۔ روایت کے اندر ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ مبارک دانت جو لوہے کی خود جہاں پہ لگی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن میں اور اضافہ کر گئی۔ حضور کا حسن اور پیارا لگتا ہے۔ تاجدار مدینہ جب مسکراتے ہیں ان دندانوں سے جب نور نکلتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانے خوش ہوتے ہیں۔ تاجدار بطحہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ حضرت مالک بن سنان فرماتے ہیں میں نے حضور کے اس مبارک خون کو چوسا۔ صحابہ پوچھتے ہیں بتاؤ کیسا تھا؟ حضرت مالک بن سنان فرماتے ہیں کیسے کی بات کرتے ہو، اتنا میٹھا تھا کائنات کے اندر شہد بھی ایسا میٹھا نہیں ہے۔ فرمایا حضور کا خون مبارک، اب علماء فرماتے ہیں دم مصفوح جو ہے، ایسا خون جو بہتا ہوا نظر آئے، وہ جو ہے اس کو اگر کپڑوں کو لگ جائے، اگر درہم سے زیادہ ہو جائے تو اس کپڑے کو پاک کرنا لازم ہے۔ انسان کے جسم سے نکلنے والا خون حرام ہے، وہ حرمت رکھتا ہے۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہ فرمایا مالک کیا کر رہے ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیا ہوا خون، حضور جب خوش ہوتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وَلَوْ أَرَادَ أَن يَنْظُرَ إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ هَٰذَا۔ میرا آقا فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں، جس کے جسم کے اندر میرا خون جا رہا ہے اور جو انسان چاہتا ہے میں اس بندے کا دیدار کر لوں،
کہ جو دنیا کے اندر جنتی ہے وہ مالک بن سنان کو دیکھ لے، جس کے جسم کے اندر میرا خون پہنچ چکا ہے۔ اب میں بات آپ کو سمجھانے لگا تھا کہ خون حرام ہوتا ہے، اگر انسان کے جسم سے نکل جائے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگر اپنی جگہ سے حرکت کر جائے وضو کو توڑتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ خون کا ایک قطرہ جو ہے اگر انسان پی لے تو وہ حرام قطرہ ہے۔ انسان کے جسم سے جو نکلنے والا خون ہے وہ حرمت رکھتا ہے، لیکن حضور نے منع نہیں فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہاں تک حضرت ام ایمن میرے آقا کی خادمہ ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ حضور نے رات کو جو ہے وہ اپنے ایک برتن کے اندر بول مبارک، پیشاب مبارک فرما دیا۔ آپ نے جانا ہوگا کہ انسان کے جسم سے پیشاب کا قطرہ نکلے تو وہ کپڑوں کو نجس کر دیتا ہے، بلکہ یہاں تک آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ بچوں کا پیشاب جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ یہ فقط آپ کے ذہنی فطور ہے، چھوٹا دودھ پیتا ہوا جو بچہ ہے اس کا پیشاب بھی حکم ویسے ہی رکھتا ہے جیسے بڑے انسان کا پیشاب ہوتا ہے۔ اس مسئلے کو اپنے ذہن نشین کر لیجئے، بچے کے جسم سے نکلنے والا جو پیشاب کا قطرہ ہے وہ کپڑوں کو ناپاک کر دیتا ہے۔ اگر عورت نے نماز ادا کرنی ہوگی تو اس وقت تک نماز نہیں ہوگی جب تک وہ اپنے کپڑوں کو پاک نہیں کرے گی۔ تو رات ذی وقار میں عرض کر رہا تھا، ام ایمن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خادمہ ہیں، حضور کی خدمت کے اندر رہتی ہیں۔ رات کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، حضور آرام فرما رہے ہیں۔ رات کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک برتن کے اندر پیشاب مبارک فرما دیا۔ تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خادمہ رات کو اٹھی، پیاس لگی ہوئی تھی۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا پیشاب سے بدبو نہیں آتی؟ پیشاب سے بدبو آتی ہے، یہاں تک کہ جب آپ ایک انسان جو ہے وہ نکل کر باہر جاتا ہے تو دوسرے کے لیے دشواری ہوتی ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں پہ حضور نے بول مبارک فرما دیا، حضرت ام ایمن فرماتی ہیں رات کو اٹھتی ہوں، مجھے پیاس اتنی لگی تھی، دیکھا کہ پیالہ میں کچھ ہے، آپ نے اس کو منہ میں لگایا، منہ لگا کے سارے کا سارا جو بول مبارک تھا پی لیا۔ اب ان کو خوشبو آتی رہی، دل کو چین ملتا رہا، پیاس بجھ جاتی ہے۔ حضرت ام ایمن فرماتی ہیں صبح میں اٹھی، میرا آقا فرماتے ہیں ام ایمن اس برتن کے اندر جو کچھ ہے نا اس کو باہر انڈیل دو۔ عرض کرتی ہیں میں نے مسکرا کے عرض کی حضور کیا انڈیل لوں، جو تھا وہ تو میں نے اپنے اندر انڈیل لیا ہے، اپنے اندر اس کو ڈال لیا ہے۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تجھے نہیں پتا کہ اس کے اندر میرا بول مبارک تھا؟ عرض کی حضور پتا بھی ہوتا تو میں نے کون سا چھوڑنا تھا، میں نے وہ تناول کر لیا ہے، اس کو میں نے مشروب سمجھ کر پی لیا ہے۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ مم مس دمی دمہ الی النار، فرمایا کہ جو شخص جو ہے جس کے جسم کے اندر میرے جسم سے مس ہونے والا ایک قطرہ جو ہے وہ چلا جاتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کے لیے جہنم کی دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک جسم سے مس ہونے والا جو ایک ایک قطرہ ہے خدا اس کو نور میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو بات میری کچھ اور تھی کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس، آخری بات آپ کو سمجھا کہ اپنے گفتگو کو ختم کرنے لگا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر تھا، حضور جو ہیں وہ بیت الخلاء سے جب باہر تشریف لاتے ہیں، تاجدار بطحہ علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر کے جب دیکھا تو حضرت عبداللہ بن عباس سامنے کھڑے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے پانی بھر کے حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے عرض کی کہ حضور میں نے یہ آپ کے لیے لایا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بچپن میں تھے اپنے سینے سے لگایا اور ساتھ ہی کہا اللہم جملہ، اے اللہ اس کو خوبصورت بنا دے۔ پھر ساتھ ہی دعا دی اللہم علمہ تأویل القرآن، مالک اس کو قرآن کی تفسیر کرنے کا طریقہ بتا دے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں 12 سال کی عمر کے اندر میں نے قرآن کی تفسیر لکھ چھوڑی تھی۔ اب یہ وہ فیضان تھا جو مدینے کے تاجدار کے لبوں سے نکلا ہوا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک صحابی بیٹھے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، عرض کرتے ہیں مالک جو مجھے تکلیف دینی ہے نا دنیا میں دے دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دعا سنی تو میرا آقا فرماتے ہیں کیا مانگ رہے ہو؟ عرض کی حضور میں عرض کرتا ہوں مالک جو تکلیف دینی ہے دنیا میں دے دیں، آخرت میں مجھ سے تکلیف برداشت نہیں ہوگی۔ میرا آقا فرماتے ہیں اے میرے بندے تجھے پتہ نہیں ہے کہ ہمارا رب کتنا کریم ہے، وہ تکلیفیں تو نہیں نہ دیتا، وہ پہاڑ تو ہمارے اوپر نہیں نہ داخل کرتا، بلکہ رب تو وہ ہے جو فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میرے بندے میں تجھے اتنی مصیبت دیتا ہوں جتنی تو برداشت کر سکتا ہے، برداشت سے بڑھ کر خدا کبھی تکلیف تو نہ دیتا۔ میرا آقا فرماتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کر یہ کیوں نہیں کہتا ربنا آتینا
فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ مالک میرے اندر مصائب جو ہیں ان کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، مالک میں دنیا میں چاہتا ہوں تو دنیا میں بھی مجھے بلائی عطا کر دے اور آخرت میں بھی مجھے بلائی عطا کر دے۔ میرا آقا فرماتے ہیں کہ مانگنا تیرا کام ہے، رب محمد تجھے ہر دولت سے مستفید فرما دے گا۔ تو ہمیں رب کائنات سے مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ جو ہے اور ڈھنگ جو ہے وہ آنا چاہیے۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں لیکن دعاؤں کے استجاب کے لیے ہمیں ضروری یہ ہے کہ ہم ابتدا میں بھی درود و سلام پڑھیں اور اختتام پہ بھی ہم درود و سلام کریں۔ کیا کہیں؟ صلی اللہ ہو۔ ہمیں کیا کہنا ہوگا؟ صلی اللہ ہو۔ ابھی ہم دعا مانگے گی نہیں رب کی بارگاہ، چونکہ خدا وہ ہے جو سینوں کی باتوں کو جانتا ہے۔ آپ کے سینے کے اندر جو چھپا ہوا راز ہے خدا اس کو بھی جاننے والا ہے۔ خدا میری حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے، ہماری دعاؤں کو خالق کائنات اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔